بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں جو شخصیت جس قدر بلند مرتبے کی حامل ہوتی ہے وہ عاجزی و انکساری اور ملن نساری جیسی عظیم صفات سے عموماً عاری ہوتی ہے، مگر قربان جائیے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ دونوں شہزادوں میں یہ صفات بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آج اگر کوئی اس فانی دنیا کے کسی منصب پر فائز ہو جائے یا اسے کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ غریبوں محتاجوں سے ملنا، ان کے دکھ سکھ میں ساتھ دینا تو دور کی بات، انہیں دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں چند غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے حضور آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ان غربا کے حلقہ میں جا بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور فرمایا کہ مجھے کھانے کی حاجت تو نہیں تھی لیکن تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے کھا لیتا ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ایسے مساکین پر سے گزر ہوا جو رستے میں بیٹھے لوگوں سے سوال کر رہے تھے اور زمین پر بکھرے ہوئے روٹی کے بچے کچے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد عرض کی اے نواسۂ رسول تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ جب انہوں نے کھانے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ جاتے ہوئے انہیں سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور جیسے آپ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک معینہ وقت طے کر لیا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں عمدہ کھانا کھلایا اور خود بھی ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے قربان کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ دعوت کرنے والے خود مسکین و مفلوق الحال یعنی مفلس ہیں اور کھانے کے بچے کچے ٹکڑے چن چن کے کھا رہے ہیں، مگر ان کی خوشی کی خاطر دونوں شہزادوں نے دعوت قبول فرمائی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب بھی کسی کی دل جوئی کرنے، مثلا محتاج کی مدد کرنے، غم گساری کرنے، بیمار کی عیادت کرنے، تعزیت کرنے، کسی کی دعوت قبول کرنے، الغرض جب بھی اس طرح کے مواقع ملیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسلمان کا دل خوش کر کے ثواب عظیم کا حقدار بننا چاہیے۔ اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کرے۔ نمبر 2، جس نے میرے بعد کسی مسلمان کا دل خوش کیا اس نے مجھے میری قبر انور میں خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوشی عطا فرمائے گا۔ ہمارا پیارا مذہب دین اسلام ہمیں مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی دل آزاری و ایذا آسانی سے منع کرتا ہے، مگر شیطان ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر جنت کے حقدار بنیں، بلکہ وہ بدبخت ایذائے مسلم جیسے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی ہو جائے اور کسی کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر فوراً اپنے مسلمان بھائی سے سچے دل سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہرگز سستی و شرم سے کام نہیں لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہماری شرم کل بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے شرمندگی اور رسوائی کا سبب بنے۔ حسنین کریمین کا علم و فضل۔ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چونکہ مدینۃ العلم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینۃ العلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیر نگرانی پرورش پائی تو ان دونوں معظم ہستیوں کے فیضان تربیت کی برکت سے دونوں شہزادے بھی علم و فضل میں ممتاز و نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آئیے دونوں کے علمی مقام و مرتبے کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر احادیث مبارکہ کے سیکھنے
اور ان کی اشاعت و ترویج میں کوشاں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اپنے والد حضرت علی، بھائی امام حسین اور دیگر اکابر صحابہ سے احادیث روایت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اور اپنے بھائی کی اولاد کو حصول علم کے بارے میں بڑی تاکید کرتے تھے۔ ایک بار ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، آج تو تم قوم میں سب سے چھوٹے ہو، لیکن کل تم ان کے بڑے بنو گے، اور تم میں سے جس میں یاد رکھنے کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ لکھ لیا کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا اندازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جوابات سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پوچھے۔ آئیے ان حضرات کی علم و حکمت سے بھرپور گفتگو سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے استفسار فرمایا، میرے بیٹے بتاؤ، راست روی یعنی سچائی اور دیانتداری کیا ہے؟ عرض کی، راست روی بھلائی کے ذریعے برائی دور کرنے کا نام ہے۔ پھر استفسار فرمایا، عزت و بلندی مرتبہ کس چیز میں ہے؟ عرض کی، رشتہ داروں اور قبیلہ والوں کے ساتھ بھلائی اور تعاون کرنے میں۔ استفسار کیا، شفقت و مہربانی کس میں ہے؟ عرض کی، قناعت اختیار کرنے اور کسی کو حقیر و ذلیل نہ جاننے میں۔ استفسار کیا، ملامت کیا ہے؟ عرض کی، خود کو محفوظ رکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا۔ استفسار فرمایا، سخاوت کیا ہے؟ عرض کی، تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرنا۔ استفسار فرمایا، بزدلی کیا ہے؟ عرض کی، دوست پر جرات مندی کا مظاہرہ کرنا اور دشمن سے بھاگنا۔ استفسار فرمایا، حلم یعنی بردباری کیا ہے؟ عرض کی، غصہ پی جانا اور نفس کو قابو میں رکھنا۔ استفسار فرمایا، فقر کیا ہے؟ عرض کیا، نفس کا ہر چیز کے معاملے میں حریص ہونا۔ استفسار فرمایا، ذلت کس چیز میں ہے؟ عرض کی، سچائی کا سامنا کرتے وقت گھبرا جانے میں۔ استفسار فرمایا، بزرگی کیا ہے؟ عرض کی، نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصوروار کو معاف کر دینا۔ استفسار فرمایا، محرومی کیا ہے؟ عرض کی، حصہ ملنے پر انکار کر دینا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جوابات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو جوابات حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، ہمارے معاشرے میں ان کے برخلاف ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرنا یہ راست روی ہے، جبکہ ہمارا معمول ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہم بھی اس کا جواب برائی سے دیتے ہیں، بعض اوقات حد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ عزت و بلندی رشتہ داروں اور قبیلہ والوں کے ساتھ بھلائی اور تعاون کرنے میں ہے، جبکہ ہم رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق شفقت و مہربانی، قناعت اختیار کرنے اور کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھنے کا نام ہے، لیکن افسوس کہ دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا گویا کہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق سخاوت یہ ہے کہ تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں مال راہ خدا میں خرچ کرنا، جبکہ ہم خوشحالی میں ہی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر دیں تو بھی غنیمت ہے۔ آپ نے بتایا کہ حلم یہ ہے کہ غصہ کو پی جانا اور نفس کو قابو میں رکھنا، جبکہ ہم غصے کی حالت میں نہ جانے کیا کیا کام کر گزرتے ہیں، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طرح اپنے نفس پر قابو پانا تو درکنار، بلکہ ہم تو خود نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور غلطی کرنے والے کو معاف کر دینا یہ بزرگوں کا شیوہ ہے، جبکہ ہم اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ ہمیں بھی اپنی بری عادتوں کو ختم کر کے اچھی اچھی عادتیں اپنانی چاہیے، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہم اپنی عادات و اطوار میں سدھار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین مبارکہ سے علم و حکمت کے بہت سے اچھے مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کی ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان علم میں یگانہ روزگار یعنی بے مثل تھے۔ آپ نے بھی شہر علم یعنی جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دروازہ شہر علم امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے علم دین کا بیش بہا خزانہ پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم سے بھرپور گفتگو ایسی دلکش ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ بیٹھیں بلکہ علم و حکمت کے مدنی پھول لٹاتے ہی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جد کریم مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے والد محترم، والدہ محترمہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق علیہم الرضوان سے احادیث سنی اور روایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی امام حسن، آپ کے شہزادے امام زین العابدین، آپ کی صاحبزادیاں، پوتے امام باقر علیہم الرضوان سمیت دیگر علماء محدثین شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل علمی حلقہ مسجد نبوی میں لگا ہوتا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو فقہی مسائل سے آگاہ فرماتے تھے۔ آپ کے اس علمی حلقے کی شہرت اتنی تھی کہ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسجد نبوی شریف میں چلے جاؤ اور جس حلقے میں لوگ یوں مؤدب بیٹھے ہوں گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں تو جان لینا کہ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔